اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، آپ نے سماعت کیا کہ ہماری آج کی اس نشریات کا موضوع اور عنوان ہے دعا کی فضیلت اور اس کے آداب۔ دعا کے بارے میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار بار ارشاد فرمایا اور دعا مانگنے کا حکم دیا۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس مبارک آیت میں بھی رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ صیغہ امر ہے اور بسا اوقات یہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، تو ہمارے بعض علماء نے اس سے وجوب کا قول کیا اور کہا کہ رب سے مانگنا ضروری ہے، اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، رب سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس پر غضب کا اظہار فرماتا ہے۔ تو رب سے مانگنا از حد ضروری ہے۔ میں اور آپ رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری وہ دعا رب کے دربار میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ تو جب کہ رب کا اعلان یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو رب کے فرمان میں تو ہمیں شبہ نہیں، بلا شبہ رب سے دعا کی جائے تو رب اسے قبول کرتا ہے، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر میری اور آپ کی دعا رب کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، انہوں نے اس کتاب میں دعا کے بہت سارے آداب تحریر فرمائے ہیں، اور ان آداب میں سے پہلا ادب اور پہلا تقاضا انہوں نے یہ لکھا کہ بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے تو قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کے جو تقاضے ہیں، دعا کے جو آداب ہیں، بندہ انہیں بجا نہیں لاتا، جس کی بنا پر اس کی دعا رب کے دربار میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دعا کا پہلا ادب اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی مومن مسلم رب سے دعا مانگے تو اس دعا مانگنے میں نہ تو افراط سے کام لے نہ تفریط سے کام لے، نہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کرے نہ دعا مانگنے میں حد سے کمی کرے، بلکہ راہ اعتدال کو اپنائے۔ اور دین اسلام دین معتدل ہے اور یہ ہر کام میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ دعا چونکہ ایک عبادت ہے، بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق مخ العبادہ، یہ مغز عبادت، جوہر عبادت، اصل عبادت ہے، اور عبادت میں اعتدال اور توازن ضروری ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ وہ اعتدال سے کام لے، افراد سے بھی کام نہ لے، تفرید سے بھی کام نہ لے۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے۔ ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی ورحم محمد، اے اللہ مجھ پر رحمت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مشاہدہ اور ملاحظہ کر رہے ہیں، اس شخص کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو نے مانگنے میں کوتاہی کی، تو نے مانگنے میں کمی سے کام لیا۔ رب کی رحمت تو وہ رحمت ہے جس کا اعلان قرآن میں رب نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رب کی رحمت ہر شے پر وسیع، رب کی رحمت ہر شے کو محیط، کائنات میں جتنی اشیاء موجود ہیں رب کی رحمت ان تمام پر محیط اور حاوی ہے، اور تو نے رب کی رحمت کو حمدوں میں محصور اور مقید کر دیا، یہ تو نے کمی سے کام لیا۔ تو جب رب سے دعا مانگ تو دعا مانگنے کا پہلا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ رب کی رحمت کو مقید نہ کر، محدود نہ کر۔ رب کی رحمت تو عام، وسیع اور ہر ایک کو شامل ہے۔
اپنی دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل کر اور اپنے علاوہ ساری امت کو اور سارے لوگوں کو شامل کر۔ تو میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ جب مومن مسلم دعا کرے، اپنے لیے ضرور دعا کرے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ہر مسلم مومن کے لیے دعا کرے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، دوسرا مسلمان اس مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے اور اس کے کاموں میں لگ جائے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی مسلمان کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتے ہیں، اسے اپنی دعا کا حصہ بناتے ہیں، دعا میں شامل کرتے ہیں، تو یقیناً رب سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اپنی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف بخشے گا۔ تو دعا کا پہلا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ اس میں کمی نہ کی جائے، ایسے ہی حد سے بڑھا بھی نہ جائے۔ اس کی مثال بھی حدیث میں آتی ہے کہ ایک شخص دربار مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء میں موجود تھا اور اس نے جب دعا مانگی تو رب سے عرض کی کہ اے مالک و مولا، مجھے جنت میں دائیں جانب ایک محل عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی فرمایا کہ یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں، رب سے سودے بازی کر رہا ہے کہ جنت میں محل دے، وہ بھی دائیں طرف دے اور وہ بھی ایک دے۔ اگر رب سے مانگنا ہے تو جنت مانگ، اور جنت بھی جنت الفردوس مانگ، اس لیے کہ اس میں ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ اور یہ جو تیرا کہنا ہے کہ جنت میں دائیں جانب ایک ہی محل عطا فرما، ممکنات میں سے ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ تجھے ہزاروں محلات عطا فرماتا، جنت کی ہر جانب عطا فرماتا۔ اگرچہ دائیں جانب کی فضیلت ہے، لیکن جنت تو جنت ہے، اس کا ہر حصہ، ہر خطہ، ہر چپا وہ قابل تعظیم و تکریم اور باعث برکت ہے۔ تو اپنی دعا میں حد سے تجاوز کر رہا ہے، رب کے ساتھ سودا کر رہا ہے، سودے بازی کر رہا ہے کہ دے بھی جنت میں اور دائیں طرف دے، وہ بھی ایک دے۔ تو تجھے یہ چاہیے تھا کہ رب سے اگر مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگ یا مطلق جنت مانگ۔ اب وہ رب تجھے جنت میں ایک مکان دے یا ایک سے زائد مکان دے۔ تو یہ پہلا ادب ہے دعا کا کہ جب بندہ دعا مانگے تو افراط سے بھی کام نہ لے، تفریط سے بھی کام نہ لے، بلکہ دامن اعتدال کو تھامے رہے۔ ایسے ہی دوسرا ادب جو دعا کا سکھلایا اور بتلایا گیا وہ یہ کہ جب بندہ دعا مانگے تو وہ اپنے ہاتھوں کو صحیح طرح رکھے۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو یا تو اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ہوتا ہے یا دونوں ہاتھ اس کے بند ہوتے ہیں یا عجیب و غریب حالات میں وہ اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں یہ ایک برتن کی مانند ہیں اور آسمان سے باران رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اگر برتن سیدھا ہوگا، اس کا منہ کھلا ہوا ہوگا، تو اللہ کی جو رحمت نازل ہو رہی ہے وہ اس برتن میں جگہ بنائے گی۔ اگر برتن ٹیڑھا ہے، برتن کسی چیز سے ڈھکا ہوا ہے، تو باران رحمت اس میں داخل نہ ہوگی۔ تو جب انسان دعا مانگ رہا ہے، اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے یا ہاتھوں کو بالکل نیچے کیے ہوئے ہے، تو اب جو رب کی رحمت کا وہ متلاشی ہے، متمنی ہے، مانگ رہا ہے، اپنے برتن کو سیدھا نہیں رکھ رہا۔ حدیث میں آیا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہے، جب دعا مانگتا ہے تو ان ہتھیلیوں کا جو قبلہ ہے وہ آسمان ہے۔ تو جب دعا مانگے تو اپنی ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کی جانب رکھے۔ ہاں، ہاتھ مانگنے کی دعا مانگنے کی مختلف کیفیات ہیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ان میں کشادگی بھی کی جا سکتی ہے، بالکل ہاتھوں کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ بعض مواقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا دراز کیا کہ آپ کی مبارک بغلیں نظر آنے لگیں۔ تو یہ تینوں طریقے دعا مانگنے کے انداز کے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آپ نے کس طرح رکھنا ہے، لیکن آپ کی ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ آسمان کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ تو کبھی دعا قبول نہ ہونے کا سبب اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اور آپ بالکل ہاتھوں کا خیال ہی نہیں کرتے، یہ برتن کی مانند، اس برتن کو جب ہم بند کر دیں گے یا ٹیڑھا میڑھا رکھیں گے تو باران رحمت تو اتر رہی ہے، رب تو قبول فرمانے کا ارادہ فرما بھی رہا ہے، رحمت بھی بھیج رہا ہے، لیکن میں اور آپ لینے کو تیار نہیں۔ ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا جب تم دعا کرو تو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ،
اس یقین سے دعا کرو کہ رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ میں اور آپ دعا بسا اوقات ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل بے اطمینانی ہوتی ہے، بے یقینی کی کیفیات ہوتی ہیں، جس کی بنا پر میری اور آپ کی دعا رب کے دربار میں درجہ قبولیت نہیں پاتی۔ حضور تو فرما رہے ہیں جب بھی دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ تمہاری دعا رب کے دربار میں قبول ہوگی۔ وہ بعض نے حجاج بن یوسف کی طرف منسوب کر کے ایک واقعہ لکھا کہ یہ ظالم تھا، حج کرنے گیا بیت اللہ کا، تو بیت اللہ کا طواف کرنے لگا، ایک اندھے کو دیکھا کہ وہ رب سے ندا کر رہا ہے، پکارا رب مجھے آنکھیں دے۔ ایک چکر لگایا، دیکھا اس کی زبان پر یہی کلمات اور صدا ہیں۔ دوسرا چکر لگایا، طواف کیا، طواف کا دوسرا چکر لگایا، پھر بھی اس کی زبان سے یہی جملہ نکل رہا ہے۔ تیسرا طواف پورا کیا تب بھی یہی، چوتھا کیا تب بھی یہی۔ ٹھہرا اس کے بعد اور کہنے لگا کب سے یہ دعا مانگ رہا؟ اس نے کہا برسوں بیت گئے، آنکھیں نہ ملیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اب میں جب 7 چکر کے بعد تیرے پاس آیا اور تیری آنکھیں نہ آئیں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ ظالم بادشاہ تھا، اس کا ظلم معروف تھا، تو وہ فقیر رب کے حضور گڑ گڑانے لگا، عجز و انکساری سے پیش آنے لگا، عرض کرنے لگا مالک آنکھیں پہلے نہ تھیں، اب یہ ظالم بادشاہ آ گیا اور اس نے مجھے کہا اب اگر آنکھیں نہ آئیں قتل کر دوں گا۔ تو یہ جو پہلے بے یقینی بے اطمینانی سے رب سے دعا کر رہا تھا، اب یقین کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر رب کے حضور دعا کرنے لگا۔ 7 چکر پورے ہونے سے پہلے یہ گڑ گڑا رہا ہے، جو ہی آنکھیں کھولتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے بیت اللہ آ جاتا ہے، یہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ جب یہ حجاج آتا ہے، بعض نے واقعہ چونکہ اس کی طرف منسوب کیا ہے، تو پھر حجاج اسے کہتا ہے کہ جب میں نے 4 چکر لگائے اور تجھے دیکھا تیرے اندر بے یقینی کی کیفیت تھی، بے اطمینانی کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے تیری دعا رب کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے تجھے ڈرایا تجھے یقین ہو گیا رب ہی قبول کرتا ہے اور رب ضرور مجھے آنکھیں دے گا۔ اب تیرا یقین، تیرا اعتماد اور تیری بے یقینی، تیرا یقین بڑھ گیا، تیری بے اعتمادی کی کیفیت ہٹ گئی اور تو نے یقین سے جب دعا مانگی تو رب نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب تک ہم بے یقینی کی کیفیت میں رب سے دعا مانگیں گے وہ دعا رب کے دربار میں شرف قبولیت نہیں پائے گی۔ تو دعا مانگتے وقت اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ بے یقینی کی کیفیت نہ ہو۔ یہ جو قلب ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا قلب غافل اور قلب واہی سے رب کو نہ پکارا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب انسان دعا کرے تو زوات کا یا اعمال حسنہ کا وسیلہ رب کے حضور ضرور پیش کرے کہ یہ اسرع بالاجابہ ہے، دعا کو قبول کرنے میں بہت سریع ہے۔ زوات کا وسیلہ پیش کرنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کیا بارش نہ ہونے پر۔ اعمال حسنہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ غار والی حدیث آپ سنتے ہیں، 3 لوگ غار میں بند ہو گئے اور انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ رب کے حضور پیش کیا تو وہ پتھر ان سے سرک گیا اور وہ باہر آ گئے۔ تو یہ جو اعمال حسنہ ہیں یا زوات حسنہ ہیں، انبیاء، رسل، صحابہ، اولیاء، اہل بیت اطہار، علماء، ان کا وسیلہ بنا کر رب سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بات عرض کی جائے، رب کے حضور پیش کی جائے تو رب سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی احادیث کے ذخیرہ میں ملتا ہے کہ جب تم رب سے دعا مانگو تو اس کے اول بھی درود پڑھو، آخر بھی درود پڑھو۔ اگر تم دعا مانگو اور اول آخر درود نہ پڑھو تو تمہاری دعا زمین و آسمان کے مابین معلق رہتی ہے۔ جب بندہ اول بھی درود پڑھتا ہے، آخر بھی درود پڑھتا ہے تو وہ دعا رب کے دربار میں پہنچ جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ تو جب بھی مومن مسلم دعا کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر اول آخر درود و سلام پڑھے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ جب بندہ دعا مانگے تو دعا کرنے سے پہلے صدقہ دے، وضو کرے، اچھا کام کرے اور پھر اس کے بعد آ کر مسجد میں بھی دعا مانگنا جائز ہے، گھر میں بھی دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے دعا کرنا بھی جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے۔
مثال کے طور پر حدیث میں آیا کہ 3 بندے وہ ہوتے ہیں جن کی دعا رب کے دربار میں قبول ہوتی ہے، دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد لولدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے والد سے اگر کوئی شخص مسافر ہے اس سے، مریض کے لیے بھی آتا ہے، مظلوم کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ عمرہ پر جا رہے تھے، حضور سید عالم نے انہیں مخاطب بنا کر فرمایا کہ اے عمر، اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ جب تم عمرہ کے لیے جاؤ تو وہاں پر جب دعا کرو تو اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کرتے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ تو آج ہم بہت سارے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ملتا ہے اس سے کہتے ہیں یار دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جتنے آداب سارے بیان کرنا تو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں، جتنے آداب میں نے ذکر کیے، بسا اوقات انسان سارے ان آداب کا لحاظ کرتا ہے، سارے آداب کو بجا بھی لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا پھر بھی رب کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بھی چند وجوہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص ہے، مسافر ہے اور پراگندہ حالت ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے رب کو عاجزی انکساری سے پکار رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مطعمو حرام و مشربو حرام و ملبسو حرام، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام۔ تو کبھی دعا رب کے دربار میں قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی، آداب سارے بجا لائیں آپ نے دعا کے ہر ادب کا لحاظ کیا، ہر تقاضے کو پورا کیا، لیکن آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس حرام پر مشتمل تھا، اس لیے رب نے آپ کی دعا کو قبول نہ کیا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا، انسان کا کھانا پینا لباس بھی حلال ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی، تو حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس دعا کا بدل جو بہترین ہوتا ہے رب اسے اپنی جناب سے وہ دیتا ہے۔ جو اس نے مانگا تھا رب کو معلوم ہے کہ یہ بہتر نہیں، یہ بہتر ہے، تو رب وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی اس کی دعا کو آخرت اور حشر کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیامت میں، حشر میں یہ دعا اس کے لیے کارآمد ہوگی اور کام آئے گی، تو اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب وہ روز محشر اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا رب کے دربار میں مقبول نہ ہوتی، وہاں جا کر اسے حسرت ہوگی۔ تو حضور نے یہ پہلے بیان فرما دیا کہ بندہ یہ جب ساری چیزیں، سارے تقاضے دعا کے وہ پورا کر رہا ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر یہ جان لے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا گیا ہے، جمع کر لیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت اور ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی بدولت وہ جو آنے والی مصیبت ہے، بلا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں نے چند آداب اور تقاضے دعا کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو جب بھی میں اور آپ ان تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے رب سے دعا مانگیں گے تو یقینی طور پر میری اور آپ کی دعا رب کے دربار میں قبولیت کا شرف پائے گی۔ رب سبحانہ و تعالی ہم سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، آمین بجاہ نبی الامین۔